مس لیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور گورنمنٹ اپنا موقف اس کے حوالے سے دے دے. پاکستان کے اندر جو نظام ہے وہ ایک آئینی نظام ہے. کوئی جرگے کا نظام نہیں ہے کہ سفارش کر دی جائے کہ جرگے کا فیصلہ یہ ہے کہ وننگ کر لو. جرگے کا فیصلہ یہ ہے کہ کاروکاری قرار دے دو. اس زمانے سے پاکستان نہیں گزر رہا. یہ ایک آئینی نظام ہے. اس لیے اس آئینی نظام میں ملک کے سارے ادارے آئین کے تابع ہیں اور ٹرائیکوٹمی آف پاور کے اندر جو تینوں تسلیث اقتدار و حکومت کے ادارے ہیں وہ بھی آئینی ہے اور ان کا دائرہ اختیار اور دائرہ کار دونوں وہ بھی آئینی ہے. پاکستان میں صدر کے عہدے کے حوالے سے چونکہ فیصلہ آیا ہے اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے قوم کے لیے کہ پاکستان کے آئین میں صدر کے عہدے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. میں سب سے پہلے پاکستان کے 1973 کا جو متفقہ آئین اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، تھینک یو، میں اس متفقہ آئین کے آرٹیکل 50 کو آپ کے سامنے کیمرے کے لیے پیش کرتا ہوں. مہربانی کر کے یہاں سے دکھا دیں. آرٹیکل 50 دس پورشن یہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ آئین کا پارٹ 2 ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کمپوزیشن آف دی پارلیمنٹ اور الفاظ اس طرح سے ہیں کہ دیر شیل بی اے مجلس شورا پارلیمنٹ آف پاکستان consisting of the President and 2 houses to be known respectively as the National Assembly and Senate of Pakistan. اس سے یہ بات واضح ہے کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے ان کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے بعد صدر پاکستان ہے. اور مجھے یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ میرے کسی دوست کو اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے دونوں ایوان سیاسی ہیں. ان میں سیاست ہوتی ہے، ان میں سیاسی لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، وہ سیاسی جماعتیں چلاتی ہیں، سیاسی جماعتوں پہ ٹکٹ ملتے ہیں اور ان ٹکٹوں پہ لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں. اور آج تک اس آئین کے مطابق 1973 کے آئین کے مطابق سیاست کی کوئی ڈیفینیشن طے شدہ نہیں ہے کہ سیاست کیا ہے. اس لیے یہ بات ناقابل فہم بھی ہوگی اور ماورائے آئین بھی ہوگی، ماورائے آئین ہوگی کہ پارلیمنٹ کے کسی ایک حصے پر سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی پابندی لگائی جائے. اور یہ دنیا میں پہلی مثال ہوگی. ابھی ہم نے فیصلہ نہیں پڑھا اس لیے میں فیصلے پہ تبصرہ نہیں کر رہا، وہ تبصرہ حکومت کہ ماہرین دیکھنے کے بعد پھر کیا جائے گا، ڈیفینیٹلی کریں گے وہ بھی. لیکن یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا اگر ایسا کبھی ہوا کہ جناب پارلیمنٹ کے 3 حصے ہیں اور ان میں سے 2 تو سیاست کریں گے لیکن تیسرے حصے کی سیاست پہ پابندی ہے. پاکستان میں سیاست دانوں کی سیاست پہ پابندی کی صرف ایک مثال ملتی ہے اور الیکشن میں سیاست دانوں کے داخلے پر پابندی کی بھی صرف ایک مثال ملتی ہے. لیکن یہ دونوں مثالیں 2 آمریتوں کے دور میں پیدا ہوئیں. پہلی مثال جنرل ایوب کے زمانے میں سیاست دانوں کو ایبڈو کرنے کی موجود ہے پاکستان کی تاریخ میں. دوسری مثال 1985 کے اندر جنرل ضیاء کی ڈکٹیٹرشپ کے دوران سیاست دانوں کو اسمبلیوں سے اور پارلیمنٹ سے باہر کر کے سیاست سے محروم کرنے کی مثال موجود ہے. اور کوئی مثال موجود نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات، اس آئین میں کوئی پابندی صدر کے اوپر نہیں ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہ لیں، کوئی پابندی. اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ جو فریمرز آف کانسٹیٹیوشن تھے ان کو معلوم تھا
کہ پاکستان میں صدر منتخب کیسے ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے طریقہ لکھ دیا، وہ بھی بتاؤں گا۔ پاکستان میں صدر کا امیدوار سیاسی جماعت نامزد کرتی ہے اور سیاسی جماعت سیاست کر کے نامزد کرتی ہے، اور سیاسی جماعت سیاسی آدمی کو، سیاسی فہم و فراست کو، سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے کو نہ صرف مقامی سیاست، نہ صرف فیڈریشن کی سیاست، بلکہ علاقائی سیاست، بلکہ بین الاقوامی سیاست رکھنے والے شخص کو اپنی طرف سے منتخب کرنے کے لیے ٹکٹ دیتی ہے۔ سیاسی جماعت کا ٹکٹ ہولڈر سیاسی لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ آپ میرے نامینیشن پیپرز کے اوپر دستخط کیجئے۔ کوئی آدمی صدر کا امیدوار ہی نہیں بن سکتا جب تک ایک آدمی کم از کم اس کا پروپوزر نہ ہو جو سیاسی ہوگا، اور ایک آدمی اس کا سیکنڈر نہ ہو جو سیاسی ہوگا۔ اس لیے کہ صدر کا جو الیکٹورل کالج ہے وہ آئین کے آرٹیکل نمبر 41 ذیلی آرٹیکل نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے۔ یہ جو آرٹیکل ہے اس میں لکھا ہوا ہے دی ممبرز آف بوتھ دی ہاؤسز اینڈ ممبرز آف آل دی پروونشل اسمبلیز۔ پھر سیاسی طور پہ حمایت حاصل کرنے کے لیے وہ پارٹی جو صدر کے امیدوار کو نامزد کرتی ہے، یہ اتنا بڑا الیکشن ہے پاکستان میں، اتنا بڑا الیکشن دوسرا کوئی نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ اپنی صوبائی اسمبلی کے ووٹ لیتا ہے، صوبائی اسپیکر اپنی صوبائی اسمبلی کے ووٹ لیتا ہے، قومی اسمبلی کے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور سینٹ کے چیئرمین اپنے اپنے ہاؤس کے ووٹ سے بنتے ہیں، وزیر اعظم نیشنل اسمبلی سے بنتا ہے، لیکن صدر وہ واحد عہدہ ہے جو پورے ملک کے سیاستدانوں کے ووٹ سے بنتا ہے۔ چاروں صوبائی اسمبلیوں کے سارے سیاسی لیڈر صدر کے عہدے کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں، یہ الیکٹورل کالج ہے۔ پھر قومی اسمبلی میں سارے سیاسی لیڈر صدر کے عہدے کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں۔ پھر سینٹ آف پاکستان میں سارے سیاسی لیڈر صدر کے عہدے کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں۔ اس لیے یہ عہدہ ہے ہی سیاسی طور پہ تشکیل کردہ، آئین کے مطابق، میرے مطابق نہیں۔ اور پاکستان میں اس آئین کے علاوہ یہ بات بھی میں بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں، کوئی ایسا لا نہیں ہے، قانون نہیں ہے جو صدر کو کہے کہ آپ سیاست میں حصہ نہ لیں۔ کوئی ایسا قانون نہیں ہے، نہ وفاقی سطح پہ اور نہ ہی صوبائی سطح پہ۔ اس کے بعد اگلی بات کہنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل نمبر 17 کے مطابق فریڈم آف ایسوسی ایشن ہے، یہ ویسا ہی حق ہے جیسا آرٹیکل 9 کے مطابق زندگی کا حق ہے، یہ ویسا ہی حق ہے جیسا آرٹیکل 4 کے مطابق حفاظت کا حق ہے، اور یہ ویسا ہی حق ہے جیسا آرٹیکل 25 کے مطابق مساوات کا حق ہے۔ یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، یہ وہ آئینی حقوق ہیں جن کو کوئی نہ غصب کر سکتا ہے، نہ سلب کر سکتا ہے، نہ ختم کر سکتا ہے، نہ معطل کر سکتا ہے۔ اور اس کے اوپر سب سے اچھی ججمنٹ جو موجودہ سپریم کورٹ نے دی ہے، بڑی ایلیبوریٹ ججمنٹ، اور آج انسیڈنٹلی مجھے وہ پڑھنی پڑی شہید بھٹو صاحب کے کیس کے سلسلے میں سپریم کورٹ کے فل بینچ کے سامنے، وہ ہے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ورسز دی فیڈریشن آف پاکستان۔ اس لیے آرٹیکل 17 کے ذیلی آرٹیکل 2 کے مطابق ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو بیکم اے ممبر آف اے پولیٹیکل پارٹی، آئینی ضمانت ہے، یہ کوئی سیاسی ضمانت یا سیاسی بیان نہیں ہے کہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کی ممبرشپ رکھے۔ ناؤ اکارڈنگ ٹو دی ڈکشنری میننگ ایوری باڈی مینز ان پاکستان ایوری سٹیزن آف پاکستان، اور آرٹیکل 17(1) میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، پاکستان کے سارے شہریوں کو آئین حق دیتا ہے وہ سیاسی جماعتوں کی ممبرشپ حاصل کریں۔ ہاں کچھ لوگوں کے لیے مسئلہ ہے، مجھے بڑے دنوں بعد لیکن کہنا پڑے گا کہ تخت لاہور سے کبھی چھوٹے صوبوں کے لیے اچھی خبر نہیں جاتی، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اور کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں، یہ فیصلہ تو ہم نے نہیں پڑھا، اس پہ تبصرہ پڑھ کے کریں گے، جن کو کبھی قوم نے نہیں مانا،
عوام نے ان فیصلوں کو مسترد کیا. تاریخ وہ فیصلے نہیں مانتی, دنیا بھی وہ فیصلے نہیں مانتی. ان میں سے ایک فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کے 5 ججوں کا فیصلہ ہے, شہید قائد عوام کو پھانسی پہ لٹکانے والا فیصلہ. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں بڑے درد کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ کہ پہلے صدر کو شہری کی ڈیفینیشن میں سے نکالنا پڑے گا پولیٹیکل پارٹی کی ممبرشپ سے محروم کرنے کے لیے. اس لیے کہ آئین کہتا ہے کہ ایوری سٹیزن ہیز اے رائٹ ٹو بیکم ممبر آف اینی پولیٹیکل پارٹی. کچھ جگہ پہ صدر آصف زرداری صاحب کے صدر بنتے ہی تکلیف شروع ہو گئی تھی. کون ہے جس کو تکلیف ہوئی؟ جو سمجھتے تھے کہ صدر ہاؤس جمہوریت پہ حملہ کرنے کے لیے محفوظ مورچہ ہے, اور صدر ہاؤس سے جو حملے ہوتے رہے ماضی میں ان کے نتیجے میں مس لیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 1970 والی اسمبلی کے بعد ضروری ہے کہ پاکستان کی بھی اسمبلی ایسی نہیں تھی جس نے چوتھا پارلیمانی اپنا سال دیکھا. اس کے حوالے سے حملہ کہاں سے ہوا؟ ہمیشہ 58(2)B کے تحت پاکستان کے اندر جو نظام ہے جمہوریت کی پشت مضبوط ہوئی. آئینی نظام ہے, جمہوریت کا چہرہ کوئی جرگے کا نظام نہیں ہے کہ سفارش کر دی جائے کہ جرگے کا فیصلہ یہ ہے کہ وننگ کر لو. صدر زرداری صاحب پہ اعتراض ہے, جرگے کا وہ فیصلہ اگلے الیکشن کا انتظار کریں یہ ہے کہ انشاءاللہ. کاروکاری قرار دے اگلی دفعہ اس زمانے سے پاکستان نہیں گزر رہا. پارلیمنٹ آئینی نظام ہے. صدر کا امیدوار دوبارہ یہی اس رکھنا ہے. آئینی نظام یہ میں پارٹی کا فیصلہ ہوگا. ملک میں کے یہ بھی سارے کہنا ادارے چاہتا ہوں آئین کے تابع ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ٹرائکوٹمی آف پاور کے اندر جو کبھی بھی تینوں کسی طریقے سے بھی اس کو زیر دباؤ نہیں لایا جا اقتدار سکتا. و حکومت کے ادارے ہیں وہ بھی اس لیے کہ ہماری طاقت آئینی ہے اور ان کا دائرہ اختیار عوام ہے اور پاکستان. دائرہ کار ہم دونوں ان کی طرف جو کہ دیکھتے آئینی ہیں. ہے. ہماری طاقت اللہ کے بعد وہ ہے. پاکستان میں صدر اور یہاں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں عہدے کے حوالے سے چونکہ فیصلہ آیا ہے, اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے قوم کے لیے کہ پاکستان کے آئین میں صدر کے عہدے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. میں سب سے پہلے پاکستان کے 1973 کا جو متفقہ آئین اس وقت میرے ہاتھ میں ہے, تھینک یو, میں اس متفقہ آئین کے آرٹیکل 50 کو آپ کے سامنے کیمرے کے لیے پیش کرتا ہوں. مہربانی کر کے یہاں سے دکھا دیں. آرٹیکل 50 دس پورشن یہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ آئین کا پارٹ 2 ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے کمپوزیشن آف دی پارلیمنٹ, اور الفاظ اس طرح سے ہیں کہ دیر شیل بی اے مجلس شورا پارلیمنٹ آف پاکستان کنسسٹنگ آف دی پریزیڈنٹ and 2 houses to be known respectively as the National Assembly and Senate of Pakistan. اس سے یہ بات واضح ہے کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے ان کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے بعد صدر پاکستان ہے. اور مجھے یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ میرے کسی دوست کو اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے دونوں ایوان سیاسی ہیں, ان میں سیاست ہوتی ہے, ان میں سیاسی لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں, وہ سیاسی جماعتیں چلاتی ہیں, سیاسی جماعتوں پہ ٹکٹ ملتے ہیں اور ان ٹکٹوں پہ لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں. اور آج تک اس آئین کے مطابق 1973 کے آئین کے مطابق سیاست کی کوئی ڈیفینیشن طے شدہ نہیں ہے کہ سیاست کیا ہے. اس لیے یہ بات ناقابل فہم بھی ہوگی اور ماورائے آئین بھی ہوگی, ماورائے آئین ہوگی کہ پارلیمنٹ کے کسی ایک حصے پر سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی پابندی لگائی جائے. اور یہ دنیا میں پہلی مثال ہوگی. ابھی ہم نے فیصلہ نہیں پڑھا اس لیے میں فیصلے پہ تبصرہ نہیں کر رہا, وہ تبصرہ حکومت کے ماہرین دیکھنے کے بعد پھر کیا جائے گا, ڈیفینیٹلی کریں گے وہ بھی. لیکن یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا اگر ایسا کبھی ہوا کہ جناب پارلیمنٹ کے 3 حصے ہیں اور ان میں سے 2 تو سیاست کریں گے لیکن تیسرے حصے کی سیاست پہ پابندی ہے. پاکستان میں
سیاستدانوں کی سیاست پہ پابندی کی صرف ایک مثال ملتی ہے اور الیکشن میں سیاستدانوں کے داخلے پر پابندی کی بھی صرف ایک مثال ملتی ہے. لیکن یہ دونوں مثالیں دو آمریتوں کے دور میں پیدا ہوئیں. پہلی مثال جنرل ایوب کے زمانے میں سیاستدانوں کو ایبڈو کرنے کی موجود ہے پاکستان کی تاریخ میں. دوسری مثال 1985 کے اندر جنرل ضیاء کی ڈکٹیٹرشپ کے دوران سیاستدانوں کو اسمبلیوں سے اور پارلیمنٹ سے باہر کر کے سیاست سے محروم کرنے کی مثال موجود ہے. اور کوئی مثال موجود نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات, اس آئین میں کوئی پابندی صدر کے اوپر نہیں ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہ لیں. کوئی پابندی. اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ جو فریمرز آف کانسٹیٹیوشن تھے ان کو معلوم تھا کہ پاکستان میں صدر منتخب کیسے ہوتا ہے, اس لیے کہ انہوں نے طریقہ لکھ دیا, وہ بھی بتاؤں گا. پاکستان میں صدر کا امیدوار سیاسی جماعت نامزد کرتی ہے اور سیاسی جماعت سیاست کر کے نامزد کرتی ہے, اور سیاسی جماعت سیاسی آدمی کو, سیاسی فہم و فراست کو, سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے کو نہ صرف مقامی سیاست, نہ صرف فیڈریشن کی سیاست, بلکہ علاقائی سیاست, بلکہ بین الاقوامی سیاست رکھنے والے شخص کو اپنی طرف سے منتخب کرنے کے لیے ٹکٹ دیتی ہے. سیاسی جماعت کا ٹکٹ ہولڈر سیاسی لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ آپ میرے نامینیشن پیپرز کے اوپر دستخط کیجئے. کوئی آدمی صدر کا امیدوار ہی نہیں بن سکتا جب تک ایک آدمی کم از کم اس کا پروپوزر نہ ہو جو سیاسی ہوگا, اور ایک آدمی اس کا سیکنڈر نہ ہو جو سیاسی ہوگا. اس لیے کہ صدر کا جو الیکٹورل کالج ہے وہ آئین کے آرٹیکل نمبر 41 ذیلی آرٹیکل نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے. یہ جو آرٹیکل ہے اس میں لکھا ہوا ہے دی ممبرز آف بوتھ دی ہاؤسز اینڈ ممبرز آف آل دی پروونشل اسمبلیز. پھر سیاسی طور پہ حمایت حاصل کرنے کے لیے وہ پارٹی جو صدر کے امیدوار کو نامزد کرتی ہے, یہ اتنا بڑا الیکشن ہے پاکستان میں, اتنا بڑا الیکشن دوسرا کوئی نہیں ہے. وزیر اعلیٰ اپنی صوبائی اسمبلی کے ووٹ لیتا ہے, صوبائی اسپیکر اپنی صوبائی اسمبلی کے ووٹ لیتا ہے, قومی اسمبلی کے اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر اور سینٹ کے چیئرمین اپنے اپنے ہاؤس کے ووٹ سے بنتے ہیں, وزیر اعظم نیشنل اسمبلی سے بنتا ہے. لیکن صدر وہ واحد عہدہ ہے جو پورے ملک کے سیاستدانوں کے ووٹ سے بنتا ہے. چاروں صوبائی اسمبلیوں کے سارے سیاسی لیڈر صدر کے عہدے کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں. یہ الیکٹورل کالج ہے. پھر قومی اسمبلی میں سارے سیاسی لیڈر صدر کے عہدے کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں. پھر سینٹ آف پاکستان میں سارے سیاسی لیڈر صدر کے عہدے کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں. اس لیے یہ عہدہ ہے ہی سیاسی طور پہ تشکیل کردہ, آئین کے مطابق, میرے مطابق نہیں. اور پاکستان میں اس آئین کے علاوہ یہ بات بھی میں بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں, کوئی ایسا لا نہیں ہے, قانون نہیں ہے جو صدر کو کہے کہ آپ سیاست میں حصہ نہ لیں. کوئی ایسا قانون نہیں ہے, نہ وفاقی سطح پہ اور نہ ہی صوبائی سطح پہ. اس کے بعد اگلی بات کہنا بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل نمبر 17 کے مطابق فریڈم آف ایسوسی ایشن ہے. یہ ویسا ہی حق ہے جیسا آرٹیکل 9 کے مطابق زندگی کا حق ہے. یہ ویسا ہی حق ہے جیسا آرٹیکل 4 کے مطابق حفاظت کا حق ہے. اور یہ ویسا ہی حق ہے جیسا آرٹیکل 25 کے مطابق مساوات کا حق ہے. یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں. یہ وہ آئینی حقوق ہیں جن کو کوئی نہ غصب کر سکتا ہے, نہ سلب کر سکتا ہے, نہ ختم کر سکتا ہے, نہ معطل کر سکتا ہے. اور اس کے اوپر سب سے اچھی ججمنٹ جو موجودہ سپریم کورٹ نے دی ہے, بڑی ایلیبوریٹ ججمنٹ, اور آج انسیڈنٹلی مجھے وہ پڑھنی پڑی شہید بھٹو صاحب کے کیس کے سلسلے میں سپریم کورٹ کے فل بینچ کے سامنے,
وہ ہے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ورسز دی فیڈریشن آف پاکستان. اس لیے آرٹیکل 17 کے ذیلی آرٹیکل 2 کے مطابق ایوری ہیز اے رائٹ ٹو بیکم اے ممبر آف اے پولیٹیکل پارٹی. آئینی ضمانت ہے. یہ کوئی سیاسی ضمانت یا سیاسی بیان نہیں ہے کہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کی ممبرشپ رکھے. ناؤ اکارڈنگ ٹو دی ڈکشنری میننگ ایوری باڈی مینز ان پاکستان ایوری سٹیزن آف پاکستان. اور آرٹیکل 17(1) میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. پاکستان کے سارے شہریوں کو آئین حق دیتا ہے وہ سیاسی جماعتوں کی ممبرشپ حاصل کریں. ہاں کچھ لوگوں کے لیے مسئلہ ہے, مجھے بڑے دنوں بعد لیکن کہنا پڑے گا کہ تخت لاہور سے کبھی چھوٹے صوبوں کے لیے اچھی خبر نہیں جاتی. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اور کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں, یہ فیصلہ تو ہم نے نہیں پڑھا, اس پہ تبصرہ پڑھ کے کریں گے, جن کو کبھی قوم نے نہیں مانا, عوام نے ان فیصلوں کو مسترد کیا, تاریخ وہ فیصلے نہیں مانتی, دنیا بھی وہ فیصلے نہیں مانتی. ان میں سے ایک فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کے 5 ججوں کا فیصلہ ہے, شہید قائد عوام کو پھانسی پہ لٹکانے والا فیصلہ. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں بڑے درد کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ کہ پہلے صدر کو شہری کی ڈیفینیشن میں سے نکالنا پڑے گا پولیٹیکل پارٹی کی ممبرشپ سے محروم کرنے کے لیے. اس لیے کہ آئین کہتا ہے کہ ایوری سٹیزن ہیز اے رائٹ ٹو بیکم ممبر آف اینی پولیٹیکل پارٹی. کچھ جگہ پہ صدر آصف زرداری صاحب کے صدر بنتے ہی تکلیف شروع ہو گئی تھی. کون ہے جس کو تکلیف ہوئی؟ جو سمجھتے تھے کہ صدر ہاؤس جمہوریت پہ حملہ کرنے کے لیے محفوظ مورچہ ہے, اور صدر ہاؤس سے جو حملے ہوتے رہے ماضی میں, ان کے نتیجے میں 1970 والی اسمبلی کے بعد ایک بھی اسمبلی ایسی نہیں تھی جس نے چوتھا پارلیمانی سال دیکھا ہو. حملہ کہاں سے ہوا؟ ہمیشہ 58(2)B کے تحت صدر ہاؤس سے حملہ ہوا. اب جمہوریت کی پشت مضبوط ہوئی, جمہوریت کا چہرہ روشن ہوا اور مضبوط ہوا. اس لیے اگر کسی کو صدر زرداری صاحب پہ اعتراض ہے تو وہ اگلے الیکشن کا انتظار کریں. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین صدر کا امیدوار دوبارہ یہی رکھ لے. یہ پارٹی کا فیصلہ ہوگا. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی کسی طریقے سے بھی اس کو زیر دباؤ نہیں لایا جا سکتا, اس لیے کہ ہماری طاقت کا سرچشمہ عوام ہے پاکستان کے. ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں. ہماری طاقت اللہ کے بعد وہ ہیں. اور یہاں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں